لنگوسٹک پروگرامنگ کیا ہے؟ ہاں، ایک سوال ضرور میں کرنا چاہوں گا کہ آپ میں سے کسی کی نو ہاؤ ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں کے بارے میں؟ کسی نے پڑھا ہو، سنا ہو، کچھ کیا ہو آپ میں سے کچھ؟ آپ کی ڈاکٹر صاحبہ؟ جی میں نے بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا، تو اب تو یہ پروفیسر صاحب سے کل ہی اچانک بات ہوئی ہے تو وہ میں ریوائز نہیں کیا میں نے. اچھا اچھا. اور آپ کے علم میں کسی کے علم میں نہیں اتنا؟ زہیب آپ کے علم میں بھی نہیں ہے؟ کچھ آپ کے لیکچرز دیکھے تھے اور لاسٹ ٹائم اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات بھی کر چکے ہوئے ہیں اور اب دوبارہ کر دوں گا میں. اور اگلی بات یہ ہے، پریکٹیکل زیادہ کرنا ہے، تھیوریٹیکل کم کرنا ہے اور وقت میں گزارنا. کوشش کرنی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر سکوں. سو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کیا ہے؟ اسٹینڈس فار نیورو ریفرز ٹو دا ہیومن نروس سسٹم انکلوڈنگ 5 سینسز. اور ہماری زندگی میں کوئی بھی کام کرنے کی کارکردگی ہے یہ ہمارے نروس سسٹم پر اس کا دار و مدار ہے، اور جس قدر ہم اس کو پروگرام کرتے ہیں یہ اتنے ہی نتائج دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور آپ نے دیکھ لیں کہ انسان نے ایسے ایسے انبلیویبل رزلٹ پیدا کیے ہوئے ہیں. گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کو دیکھتے ہیں تو وہ بھری پڑی ہے ان چیزوں سے، ایسی چیزیں کہ جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن انہوں نے کر دی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس قدر ہم اپنے نروس سسٹم کو ری پروگرام کرتے ہیں یہ اتنے ہی نتائج دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن کرنا کیسے ہے؟ دوسرا اس کا پارٹ ہے لنگوسٹک، یعنی وربل اور نان وربل لینگویجز وچ وی یوز ٹو کمیونیکیٹ ود آور سیلفس اینڈ دا ادرس. یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اب وربل جو الفاظ جملے ہیں اور نان وربل میں بھی 2 حصے ہیں. نان وربل کے 2 حصے ہیں. ایک ہم اپنے مائنڈ میں کیا پکچرز بناتے ہیں، کیا ڈائیلاگ کرتے ہیں، کیا فیل کرتے ہیں، اور دوسرا ہماری باڈی لینگویج. ان کو چینج کریں گے تو ہمارے اندر کے رزلٹ بھی بدل جائیں گے. اور تیسری بات ہے کہ پروگرامنگ ریفرز ٹو دا آرگنائز لینگویجز ٹو اچیو موسٹ وانٹیڈ ریزلٹس ان آور لائفس. کہ ہم نے ان کو وہ ساؤنڈ پکچر کو کیسے آرگنائز کرنا ہے، اور زیادہ کام میں نے جو آپ کو کروانا بھی ہے وہ ساؤنڈ پکچر فیلنگ کے اوپر ہی کروانا ہے. ان کو ہم نے چینج کرنا ہے، اپنی باڈی لینگویج کو بھی چینج کرنا ہے ہم نے، تاکہ ہمیں وہ رزلٹ مل جائیں جو ہم رزلٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ تھی جو لاسٹ ٹائم میں نے ڈیٹیل سے تو ڈسکس کی تھی، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ جو نئے لوگ آئیں ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے. یہ ایک لفظ لکھا ہے مانجو، اور جو آج آئے ہیں کیا آپ کے ذہن میں کوئی تصور بنتا ہے اس کا؟ زہیب ڈاکٹر صاحبہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. ہم تمام تر معلومات جو ہیں 5 فزیکل سینسز سے لیتے ہیں، دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا اور سونگنا کے ذریعے، اور پھر سمبل کی صورت میں، ویری امپورٹنٹ، سمبل کی صورت میں اپنے مائنڈ میں اس کو رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اب ایک آدمی لفٹ میں پھنس گیا ہے، اس نے سمبل کی صورت میں رکھنا ہے، اور اس نے وہ جو اس کا خوفناک والا پورشن ہے اس نے وہ رکھا ہوا ہے مائنڈ میں، اور جب اس کو ری پلے کرے گا مائنڈ میں یا جملہ بھی ٹرانسلیٹ کرے گا تو اس کے اندر وہ فیلنگ آ جائیں گی. اب یہ ایک لفظ لکھا مانجو اور آپ کے مائنڈ میں کوئی تصور نہیں بنے گا. ہاں اگر آپ عربی جانتے ہیں تو بن جائے گا، اور اگر اب مینگو آپ کے مائنڈ میں بن گیا. اس کا مطلب ہے کہ لینگویج ہماری پکچر جو سمبل ہے نا، ان سمبل کو چینج کرنا آپ نے سیکھنا ہے. اسی طرح ایک اور ہے طریق، اس کا مطلب ہے سڑک. اب اس کے بعد اگر میں مانجو بولوں یا طریق بولوں تو آپ کے مائنڈ میں سمبل کلیئر ہے. اسی طرح جبل، پہاڑ، اور عنب، انگور. تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو یہ آئیڈیا دیا کہ ہم اپنے مائنڈ میں تصویروں یا سمبل کی صورت میں رکھا ہوا ہے، اگر ان سمبل کو چینج کر دیا جائے ڈائریکٹلی تو ہماری لائف میں چینج آ جائے گی. بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا،
لیکن ہو جائے گا. دوسرا رول ہے 5 سینسز. یہ بھی ایک NLP کا بڑا امپورٹنٹ پلر ہے. میں نے کہا اس کو بھی ریوائز کروں تاکہ ہم اس کی روح کو نہ چھوڑ دیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم تمام تر معلومات 5 فزیکل سینسز دیکھنا، سننا، چکھنا اور چھونا کے ذریعے لیتے ہیں اور اپنے میموری میں ان کو سمبل کی صورت میں سٹور کرتے ہیں. اب ان کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے NLP کے حوالے سے بات ہوگی ساری. اب NLP میں ان 5 سینسز کو دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا، سونگھنا کو ان کے لیے لفظ ہے موڈیلٹیز. اس کا مطلب ہے کہ میں بار بار لفظ یہ نہیں بولوں گا 5 سینسز. جب موڈیلٹی کا لفظ آ جاتا ہے تو وہ 5 سینسز ہو گئی آپ کی. اور پھر ہم اس کو یوز کیسے کرتے ہیں؟ یوزیج آف یوزنگ سینسز ایکسٹرنلی ٹو ریسیو انفارمیشن. زہیب آپ ادھر آئیے گا، یہ رکھ دیں ادھر تاکہ یہ 2-3 لوگ جو نئے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی. آپ نے لارس گارڈن دیکھا ہوا ہے؟ جی جی. ذرا وہاں پہ کیا کچھ دیکھا، ذرا ان کو بتائیے گا. آپ نے کو شیئر کرنا ہے کہ کیا کچھ دیکھا ہوا ہے آپ نے، کون سی جگہ دیکھی ہے، کیا دیکھا ہے وہاں پہ. جی سب سے اچھی اس کی بات ہے کہ وہ بڑا ایک لاہور کا ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں بہت زیادہ گرینری ہے، بہت اچھے اس میں پرانے درخت ہیں اور ایک بڑی نیچرل انوائرمنٹ ہے. پہاڑیاں ہیں جو بنی ہوئی ہیں اور ایک ٹریک بنا ہوا ہے واک کرنے کے لیے، رننگ کرنے کے لیے. اور ایسا نہیں لگتا کہ آپ مطلب لاہور میں آپ پھر رہے ہیں، اور بالکل ایک علیحدہ جگہ محسوس ہوتی ہے لاہور سے. شکریہ. ابھی انہوں نے کچھ آئیڈیاز آپ کو شیئر کیے. اگر اس نے نہ دیکھا ہوتا تو اس نے نہیں کہنا تھا کہ وہاں پہ پہاڑی ہے، وہاں پہ ٹریک بنے ہوئے ہیں، وہ خوبصورت جگہ ہے. تو کیا کیا اس نے پہلے سمبل جو مائنڈ میں بنائے ہوئے ہیں ان کو لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ سے شیئر کر دیا. اب اس نے انہی سینسز کو دوبارہ یوز کیا. جب آپ نے کہا کہ پہاڑی ہے تو آپ کے ذہن میں پہاڑی کی بھی ایک شکل بھی آ گئی ہوگی، ٹریک ہے تو ٹریک کی بھی شکل آ گئی ہوگی، اور آپ نے وہ ہمیں شیئر کر دیا. تو پھر دوسرا کام نے پہلے کیا کہ پہلے آپ انفارمیشن لیتے ہیں. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی ہوئی تو پھر بھی ہم امیج بنا لیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹڈ امیجز. وہ آپ کیا کرتے ہیں، دوسری چیزوں کو لے کے اس سے جوڑ کے بنا دیتے ہیں. اب وہ یقینی نہیں کہ وہ ٹھیک بھی ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں کنسٹرکٹڈ امیجز. ایک آدمی کسی کے بارے میں سنتا ہے، وہ آدمی لفٹ میں گیا اور پھنس گیا اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو نکالا گیا اور اس کو ہاسپٹل لے کے گئے اینڈ سو آن. اب وہ اپنے مائنڈ میں ایک کنسٹرکٹ بھی کر لیتا ہے اور اس کے بھی نروس سسٹم پر ایفیکٹس آ جاتے ہیں. اب یہ ہے یوزنگ سینسز انٹرنلی ٹو ریکال انفارمیشن. جیسے ابھی انہوں نے اپنے ان انفارمیشن کو ریکال کیا لیکن ایک خاص انداز میں کیا. یہ بات سمجھنے والی بڑی ہوگی آپ کے لیے. اور وہ خاص انداز کے ہیں دیکھنے والی سینس کے بارے میں. تصویریں ہم 2 میں سے ایک انداز میں بنائیں گے. وہ کلرفل ہے یا بلیک اینڈ وائٹ ہے، ٹھیک ہے، روشن ہے یا اندھیری ہے، یا واضح ہے یا غیر واضح ہے، دور ہے یا قریب ہے، بکھری ہے یکجا ہے، شفاف ہے یا دھندلی ہے، بڑی ہے یا چھوٹی ہے. اپنے مائنڈ میں انہوں نے جب ابھی اگر ان سے دوبارہ میں انٹرویو کرتا ہوں، انہوں نے جو چیزیں آپ کو بیان کی ہیں ان کی برائٹر، کلرفل اور بگر پکچرز بنائی ہیں. کیوں بھائی زہیب، آپ نے وہ پہاڑی کو بڑا کلیئر دیکھا ہے، اسٹریک کو بڑا کلیئر دیکھا ہے. یہ جو خاص انداز ہیں، اگر اس انداز کو چینج کر دیا جائے گا تو نروس سسٹم پہ ایفیکٹ چینج ہو جائیں گے. اگر یہ کلرفل دیکھ رہا ہے، اچھا اس نے کچھ چیزیں آپ کو نہیں بتائیں اور اس کو یاد بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی تصویریں دھندلی، غیر واضح، چھوٹی بنائی نہیں ہے. جتنا پورشن بنایا اتنا اس کو یاد ہے. اور زندگی کے واقعات میں سے گزرتے ہوئے ہم کسی پورشن کو بڑی واضح پکچرز بنا لیتے ہیں. ایون کہ ہمیں کوئی تکلیف ہوئی، کوئی بیماری ہوئی، اس کا اپنے مائنڈ میں کس طرح کا امیج بناتے ہیں. اگر اس کو بڑا کلرفل، بگر، کلوزر بنا دیتے ہیں تو ہمارے نروس سسٹم کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
تو پہلی آ گئی تصویریں کس انداز میں بناتے ہیں. ذرا غور کیجیے گا, اس تصویر کو دیکھیے گا, بلیک اینڈ وائٹ, اینڈ نوٹس یور فیلنگس, ہاؤ ڈو یو فیل وائل واچنگ دس پکچر. اور اگر اسی کو اس انداز میں دیکھتے ہیں تو آپ کے اوپر ایفیکٹ بدل گیا. اور پھر اسی طرح یہ پکچر ہے ایک بچے کی بلیک اینڈ وائٹ, اور اسی کو کلرفل دیکھتے ہیں, ڈفرینس آ جاتا ہے. اور پھر اسی طرح ایک بلیک اینڈ وائٹ ہے اور ایک کلرفل ہے. میں اگر آپ سے ایک ریکویسٹ کروں کہ یہ ایک کلرفل تصویر ہے اور یہ ایک بلیک اینڈ وائٹ ایک ہی سین کی, اگر میں کہوں کہ آپ اپنے رائٹ سائڈ پہ کلرفل بنائیں, اپنے مائنڈ میں امیجن کریں, اور سیم تصویر کو لیفٹ سائڈ پہ پھر لے جائیں اور اس کو بلیک اینڈ وائٹ کر کے دیکھیں, ذرا ایک دو دفعہ ادھر اور ادھر, ادھر اور ادھر کر کے دیکھیے. کین یو ڈو اٹ؟ جی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر کسی کے ذہن میں سوال ہو تو کھل کے سوال کریں گے, ٹھیک ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. یہی چیز سیکھنے والی ہے ہمارے کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ہر چیز کو برائٹ اس کی لک دیکھنی ہے. نہیں, وہ تو آگے چل کے ہم جب تفصیل میں چلتے ہیں نا تو پھر اور بھی ہو جائے گا. دیکھیے گا, اچھی چیزوں کا برائٹ کرنا تو ٹھیک ہے, لیکن ہم بری کو بھی کر جاتے ہیں نا. پرابلم یہاں پہ کریٹ ہوتا ہے. ہماری صحت خراب ہو گئی, کوئی بیماری آ گئی تو وہ کیا ہوا, وہ جی اس کو کرونا ہو گیا. اب وہ جو بعض ایسے لفظ ہیں لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے وہ لفظ سنے ہیں نا, وہ سن کے ان کی جان نکل رہی ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا کر رہا ہے وہ اپنے مائنڈ میں اپنی ہی تصویر بیمار, بگر, برائٹر اور کلرفل بنا رہا ہے, اور ساتھ ہی وہ اس طرح ہو جاتا ہے. اب ہم اس کو اگر چینج کریں گے تو آگے رزلٹ آئے گا. اسی طرح جب ہم ڈائیلاگ کرتے ہیں یا کوئی آواز کو سنتے ہیں, کس انداز میں سنتے ہیں. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہو کہ ہمارے اندر ایک سیلف ٹاک باس کا چلنا شروع ہو جاتی ہے. وہ بلند ہے یا آہستہ ہے, دور ہے یا قریب ہے, لگاتار ہے یا رک کر, واضح یا غیر واضح, سمجھ آنے والی یا نہ سمجھ آنے والی, سریلی, بے سریل, نرم لہجہ, سخت لہجہ, دائیں بائیں اینڈ سو آن. اس کی مختلف ڈیٹیلز ہیں جو ہمارے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم اس کو نہیں سن رہے ہوتے. اور اس کے بارے میں جو میری اسٹڈی میں گزرا ہے, دیر از نو باڈی فری فرام سیلف ٹاک, ایون انکلوڈنگ ہولی پروفٹس. ان کی وہ رب کے ساتھ پازیٹیو سیلف ٹاک ہے, ایک آگے جانے والی سیلف ٹاک ہے. تو ہم سیلف ٹاک چل رہی ہوتی ہے جو ہمیں بودر بھی کر رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی اگر ہم چینج کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کنستھیٹک, اس کو ہم لفظ بولتے ہیں کنستھیٹک. آل دو کہ یہ تین سینسز ہیں, ٹچ, ٹیسٹ اینڈ سمیل, لیکن اگر آپ کی اس کی گہرائی میں جائیں تو تینوں کا رول محسوس کرنے میں ہی آتا ہے. لہٰذا NLP میں انہوں نے اس کو کنستھیٹک قرار دے دیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں بے شمار پہلو آئیں گے, ٹھنڈا ہے, گرم ہے, ملائم ہے, کھردری ہے, نرم ہے, سخت ہے, ہلکا ہے, بھاری ہے, گیلا ہے, خشک ہے, خوشبو, بدبو, ذائقہ. چونکہ یہ اس کا مطلب کہ یہ تینوں کو ایک جگہ پہ کر دے گا. اب یہاں پہ جو خاص بات ہے وہ یہ کہ آپ کی ویژول سینس جو ہے اپروکسیمیٹلی 83% اس کا رول ہے, 11% آپ کے آڈیٹری کا ہے. اور اگر کسی کی ریسرچ میں تھوڑا بہت فرق آئے گا تو معمولی سا فرق آ سکتا ہے. تو اس لیے ان دو کے اوپر زیادہ توجہ دی گئی ہے. اب اگلی بات ایک اور ٹرم ہے NLP کی, ایسوسیشن ورسز ڈسوسیشن سب موڈیلٹیز. اب وہ 5 تو سب موڈیلٹی ہو گئیں, یا 5 سینسز ہو گئیں, یا 3 میجر ہو گئیں. تو یہ کیا آ گیا پھر؟
ہم کسی چیز کو ایسوسیٹڈ رکھتے ہیں یا اپنے مائنڈ میں ڈسوسیٹڈ رکھتے ہیں، یہ آپشن ہے جو ابھی آپ نے ایک تصویر بنا کے دیکھی لیفٹ پہ اور رائٹ پہ. جب ہم بلیک اینڈ وائٹ کرتے ہیں تو وہ ڈسوسیٹ ہو جاتی ہے، اور جب ہم اس کو کلرفل کرتے ہیں تو ایسوسیٹ ہوتی ہے. یعنی اب اس کو اور میں وضاحت کر دیتا ہوں اس کی ایسوسیشن کی. لمحہ موجود میں کسی تجربہ یا واقعہ کے اندر رہنا، یہ واقعہ لمحہ موجود یا ماضی کا ہو سکتا ہے، یہ اچھی یا خراب صورتحال یا مستقبل کا مطلوبہ گول ہو سکتا ہے. بعض اوقات بندہ ایسے بیٹھ کے آپ کہتے ہیں اور بھئی کیا سوچ رہے ہیں آپ، وہ کیا ہے، وہ اس ایونٹ سے ایسوسیٹڈ ہے. اور جب بھی لوگ ایسوسیٹڈ پوزیشن میں ہوں گے ان کی فزیالوجی ہمیشہ اس طرح ہو جاتی ہے. اگر اس طرح کرتے ہیں تو وہ ڈسوسیٹ ہو جاتے ہیں. تو ایسوسیشن اور ڈسوسیشن کس کی، سب موڈیلٹیز کی، یہ بھی سب موڈیلٹی کہلاتی ہے. یہ ہو گیا ڈسوسیشن، کسی تجربہ یا واقعہ سے ارادتاً انٹینشنلی اس سے سیپریٹ ہو جانا. آپ کسی کو مشورہ دیتے ہیں، پروفیسر صاحب کے، اور یار چھوڑو برا واقعہ، اس کو ضرور ریپیٹ کرنا ہے، سوچنا ہے، آپ نے ضرور دہرانا ہے اس کو. کیا کر رہے ہیں؟ ایکچولی وہ ڈسوسیٹ کر رہے ہیں، یعنی کسی دوسرا کے نقطۂ نظر سے دیکھنا. اور ایک اور پوزیشن آ گئی، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر آپ کو تفصیل سے ویڈیو بھی مل جائے گی آئندہ. اس کو 3 نام دیے گئے ہیں: پرسیپچل پوزیشن، ملٹیپل ڈسکرپشن اور ٹرپل ڈسکرپشن. تینوں نام میں نے اس لیے لکھ دیے ہیں کہ جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوں تو کسی جگہ پہ وہ لکھا ہوا تو آپ کنفیوز نہ ہوں، آپ کو کلیئر ہو کہ ایک ہی بات کے 3 نام رکھے گئے ہیں. مختلف جو ریسرچر ہیں انہوں نے NLP کے، انہوں نے اس حساب سے اس کو کیا. اب یہ کیا ہے؟ زندگی کے ایک واقعہ کو 3 تناظر میں دیکھنے کی صلاحیت کو NLP میں تہرا ادراک یا ادراکی پوزیشن کہتے ہیں. اب دیکھیے گا، میں اس وقت اگر بینگ اے اسپیکر اپنے آپ کو سوچ رہا ہوں، اور اگر میں ادھر آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اب میں آڈینس کے طور پہ اپنے آپ کو دیکھ لوں، اور پھر میں اگر ادھر آتا ہوں اور پھر میں ایز اے آبزرور، ایز اے جج، ایز اے نیوٹرل میں دیکھتا ہوں، اور پھر ان دونوں کے اوپر بھی میں کوئی تبصرہ کرنا چاہوں اپنے مائنڈ میں تو وہ کر سکتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ٹرپل ڈسکرپشن. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بیسک آئیڈیا سمجھ آ گیا ہوگا. اب جتنی بھی ٹیکنیکس آپ نے اپلائی کرنی ہے، اندر یہی باتیں ہیں. اس کو کس انداز میں کدھر سے لے کے جاتے ہیں، پھر مین ٹو مین ویری کرے گا. کسی بندے کو ایک ہی ٹیکنیک ہے، اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اس پہ نہیں کر رہی، اس پہ کر رہی ہے، اس پہ نہیں کر رہی، تو پھر آپ کے پاس ڈفرینٹ اس کی جو ہے نا ورائٹی ہے، آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. سو یہ باتیں یاد رکھنا، موڈیلٹیز، سب موڈیلٹیز، ایسوسیشن، ڈسوسیشن اور ملٹیپل ڈسکرپشن، اگر یہ سمجھ آ جائے گی تو آپ NLP کو آپ سمجھ گئے. یہ وہ بنیاد ہے. اگر ملٹیپل ڈسکرپشن جس کی بات کی ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو اپنا حصہ بنا لیں تو زندگی ہماری کافی بہتر ہو سکتی ہے. یعنی کسی بھی اس طریقہ کار کو عادت بنانے کے لیے ماضی کے کئی برے واقعات کا انتخاب کر لیں. کوئی میٹنگ ہے، کوئی مناظرہ ہے، کوئی گفتگو ہے، اور پھر اس کو تینوں انداز میں سوچیں، اور پھر بات سمجھ آتی ہے. میں آپ سے کچھ اگر آئیڈیاز شیئر کر رہا ہوں، انہی آئیڈیاز کو جب میں اکیلا بیٹھتا ہوں تو میں اس انداز کے کہ میں سن رہا ہوں اپنے آپ کو، اور پھر کئی سوال پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے جواب بھی ڈھونڈ لیتا ہوں. تو یہ ایک انداز ہے کہ 3 ویز میں سوچنا، اور اس طرح سوچنے سے آپ کے گھر کے مسائل آلموسٹ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے ہیں.